معظم شریف کے آخری جمعۃ المبارک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کا طفیل میری اور آپ لوگوں کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یقیناً شعبان معظم شریف کا یہ آخری جمعہ شریف اور اس کے بعد آگے والا جو جمعہ شریف ہے وہ رمضان المبارک شریف کا پہلا جمعہ شریف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ، رسول پاک صاحب لولاک حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عظیم مرتبہ کے طفیل ہمیں رمضان مبارک شریف کی سعادتیں برکات زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے اور اس میں روزے رکھنے کی ہم سب کو ہمت طاقت نصیب فرمائے۔ حاضرین و سامعین، آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ میرا موضوع ہے اہل توبہ کی نرالی شان، یعنی جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو عظمت و شان کے لحاظ سے بیان کیا ہے اس کو ہم آج پڑھیں گے۔ یقیناً جب بندہ مولا کی توفیق سے قلب میں اپنے اعمال پر غور کرتا ہے تو اسے اپنے کیے ہوئے برے افعال پر افسوس ہوتا ہے، جس سے ندامت جنم لیتی ہے۔ جب کسی سے محبت کا قلبی تعلق قائم ہو جائے تو اس کی نافرمانی کرنے سے شرم آتی ہے۔ یہی شرم و حیا بندے کو توبہ کے دروازے پر لے جاتی ہے۔ حقیقی ندامت کی نشانی یہ ہے کہ دل میں رقت آ جائے، یعنی نرمی آ جائے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان مبارک کتب احادیث میں موجود ہے، بالخصوص احیاء علوم الدین میں اس کو درج کیا گیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اجلسوا الی التوابین فانہم ارق افئدۃ، کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو اس لیے کہ ان کے دل سب سے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ہر وقت یقیناً آخرت کی یاد دلواتے، بلکہ اپنے بارے میں ہمارے محبوب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک نذیر عریان ہو، کہ یعنی جو بغیر کسی خوف خطر کے ڈرانے والا، اسے نذیر عریان کہتے ہیں، کہ وہ آ کر ایک بستی کے اندر رات کے وقت لوگوں کو کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس اس لیے پہلے آیا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک لشکر پیچھے سے تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، اور وہ جب حملہ آور تمہارے اوپر ہوگا تو وہ تمہیں لوٹ لے گا، تمہارے مردوں کو ختم کر دے گا، تمہاری عورتوں کو وہ باندیا بنا لے گا، بچوں کو قیدی بنا لے گا۔ اب میں تمہارے پاس آیا ہوں
میرے صحابہ، میری امت نذیر عریان بن کر میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ شیطانی لشکر تمہارے پاس آ رہا ہے، اور وہ اگر تم میرے راستے پر نہ چلے، میرے کہے ہوئے اقوال کے اوپر عمل نہ کرے، اور جس چیز کا اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا، جو پیغام تمہارے پاس میں لے کر آیا ہوں، اگر تم نے اس پیغام کے اوپر عمل نہ کیا تو میری امت پھر وہ لشکر شیطانی تجھے پکڑ لے گا، پھر وہ تجھے جہنمی بنا دے گا، پھر تمہیں اللہ کے رستے سے پھیر کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے پھیر کر، پھر تمہیں شیطان اپنے رستے پر چلا لے گا، پھر نہ تمہاری دنیا رہے گی نہ تمہاری آخرت رہے گی۔ اب یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر اپنے صحابہ کو حکم دیتے تھے، اور آپ باقاعدہ حکم ارشاد فرماتے تھے کہ میرے صحابہ، تم یہ پیغام آگے آگے تک پہنچانا، جو تمہارے بعد میں آنے والے وہ پھر اپنے آگے پیغام کو پہنچائے۔ ویسے بھی رمضان شریف کا یہ مہینہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر ایک خطبہ ارشاد فرماتے، رمضان شریف کی ترغیب دلواتے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان خود کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے تہمت کو کس لیتے۔ کسنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کر لیتے کہ رمضان شریف کے اندر میں اللہ کی دی ہوئی توفیق اور اس کی طاقت سے، ہمت سے میں اللہ کے حضور سجدہ ریز بھی ہوں گا، اور میں اعتکاف بھی بیٹھوں گا، اور میں نیک عمل بھی کروں گا۔ اب حالانکہ نبی علیہ السلام کا تو ہر لمحہ ہمارے کروڑوں نیکیوں سے، فرضوں سے اہم ترین ہے، یہ ہر وقت سرکار کا جو لمحہ ہے، لمحات ہے، وہ تو ازل سے عبادت میں شمار ہو رہے ہیں۔ یہ اصل میں ترغیب ہمیں تھی، اپنی امت کو نبی علیہ السلام نے یہ ترغیب دی، اور اپنی امت کو اس کے بارے میں خبر دی کہ میرے صحابہ، یہ جو آنے والا مہینہ ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھنا، اس کو کوئی ایسا نہ سمجھ لینا کہ یہ بس مہینہ ہے، اس میں شیطان بندھا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں یعنی ہلکی سی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر رب ذوالجلال کی طرف سے وہ کرم ہوتا ہے کہ جو دوسرے 11 مہینوں کے اندر کرم نہیں ہوتا۔ اس مہینے کے اندر رب کریم کا وہ فضل ہوتا ہے جو دوسرے مہینوں کے اندر وہ فضل نہیں ہوتا۔ جو انوار و تجلیات کا نزول بارش کی طرح اس مہینے کے اندر ہوتا ہے، وہ اس کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر نہیں ہوتا۔ جو رحمتیں اترتی ہے اس مہینے کے اندر، جو کرم اترتے ہیں بندوں کے اوپر اس مہینے کے اندر، وہ کسی اور مہینے کے اندر نہیں اترتے۔ اس واسطے کہ پوری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابہ کو اسی کے بارے میں ترغیب دیتے تھے۔ بالخصوص جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کے بارے میں اپنے صحابہ کو خبر دیتے، اس کی ترغیب دلواتے، کیونکہ رجوع اللہ جو ہوتا ہے وہ بندے کا جو ہے وہ دنیا سے منہ پھیر دیتا ہے، یعنی بندے کا تعلق اپنے رب کریم کی طرف ہو جائے، ہر وقت اپنے آپ کو محاسبہ کرے، ہر وقت اپنے آپ کو دیکھے کہ میری رات گزری ہے تو کس طرح گزری ہے، کیا رب کی فرما برداری میں گزری ہے یا رب کی نافرمانی کے اندر معاذ اللہ گزری ہے، میرا دن گزرا ہے، رات ہو تو پھر وہ دیکھے کہ میرا عمل جو ہے وہ سارا دن جو گزرا ہے وہ کس طریقے سے گزرا ہے، آخر میں نے صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک میں نے سارا دن کیا عمل کیا ہے، رب کو راضی کرنے والا کیا یا رب کو ناراض کرنے والا کیا ہے عمل معاذ اللہ۔ اب دیکھو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، فرمایا کہ تم اپنا محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، کہ یعنی تم دنیا کے اندر ہی اپنا محاسبہ کر لو، دیکھو تم کہ کیا کر رہے ہو، دن کے وقت کیا کرتے ہو، رات کو کیا کرتے ہو،
نمازیں پوری پڑھی گئی ہے، کیا اس میں کوئی نماز چھوٹی تو نہیں ہے؟ پھر اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنن ہے کیا اس سے کوئی روح گردانی تو نہیں ہوئی ہے؟ جو سرکار نے جس کا تقید کے ساتھ حکم ارشاد فرمایا ہے، اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ترغیب دی کہ انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، اور بلکہ یہ دیکھو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس حد درجے کی تبلیغ کی ہے اور اس حد درجے کا پیغام جو ہے وہ آگے تک پہنچایا ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی، خلیفہ دوم، اسلام کے وہ عظیم خلیفہ دوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا توبہ کرنے سے تمہارا دل نرم نہیں ہوتا اور اگر توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا خوف تمہارے سینے میں دل میں نہیں اترتا تو فرمایا اجلسوا الی التوابین فانہم ارقوا افئدۃ، فرمایا نیک بندوں کے پاس ہی بیٹھ جایا کرو، نیک بندوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ تمہارے دل کو نرم فرما دے گا، اللہ تمہارے دل کو سخت نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ جو رب ذوالجلال کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، یہ وہ بندے ہوتے ہیں کہ جن کا ہر وقت تعلق، ہر وقت سوچ اور دل کی دنیا جو ہے وہ رب ذوالجلال کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، لو جو ہے وہ رب ذوالجلال کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس واسطے جو بندہ ان کے پاس بیٹھتا ہے میرا رب ان کے اوپر بھی اپنا کرم فرما دیتا ہے۔ اب دیکھو نا بڑا مشہور زمانہ وہ واقعہ جو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سرکار نے اس کو یہ بیان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا پہلے زمانے کے اندر وہ بندہ جس نے 99 قتل کیے تھے پھر ایک اور قتل کر ڈالا، پھر وہ نکلا کس طرف لوگ اس پوچھنے کے لیے کہ میں کیسے عبادت کروں اور کس طرح میری معافی ہو سکتی ہے، تو ایک راہب نے ان کو خبر دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری معافی ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو اور تمہاری توبہ قبول ہو جائے تو اس کو بھیجا کس کی طرف؟ ان کو اللہ کے بندوں کی طرف بھیجا کہ تم جاؤ رب ذوالجلال کے بندوں کی طرف، کیوں کہ تم وہاں پر جاؤ گے تو وہاں پر تمہیں رب ذوالجلال کی تجلیات ملیں گی، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، تم نرم دل والوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہارا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ اب دیکھ لو کہ آپ نے ارشاد فرمایا، متعدد صحابہ اکرام المرضوان سے یہ حدیث شریف مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے، ایک دن نبی علیہ السلام نے مومن کی شان کو بیان کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث خصال، فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہے کہ جو مومن کا دل اس کے اندر لا یغل علیہن قلب مسلم ابدا، کبھی بھی خیانت نہیں کر سکے گا۔ یعنی 3 کام ایسے ہیں کہ جس کام کے اندر مومن کا دل کبھی بھی اس سے روح گردانی نہیں کر سکے گا۔ کون کون سا؟ فرمایا اخلاص العمل للہ، فرمایا عمل کا خالص ہونا وہ اللہ کے لیے، فرمایا مومن ہے وہ عمل بھی اللہ کے لیے کرے گا، اس کے اندر اخلاص بھی ہوگا کہ بندہ ہو مومن اور وہ جب عمل کرے گا تو اپنے رب کی رضا کے لیے کرے گا، اس عمل کے اندر خلوص ہوگا۔ دوسرا وہ ومناصحۃ والولاۃ الامر، فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو حکمرانوں کی خیر خواہی چاہتا ہے، یہ اچھے حکمران ہوں اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے رستے پر چلانے والے ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے ولزوم الجماعت، فرمایا کہ مومن کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، اپنی جماعت سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ مومن جو ہے وہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہتا ہے۔ اب یہ 3 خصلتوں کو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ اب ان میں سے بالخصوص ایک وہ عمل کہ اخلاص العمل للہ، کہ عمل کا اخلاص، عمل کا خالص ہونا اللہ کے لیے، اب یہ مومن کی نشانی قرار دی گئی۔ جس وقت بندے کا عمل خالص ہوتا ہے
تو اس وقت اس کی توجہ بھی پرہیزگاری کی طرف آتی ہے۔ جب بندے کا عمل نماز پڑھی ہے، نماز کے اندر اس نے سکون حاصل کیا، خلوص دل سے اس نے جو ہے وہ عمل کیا، اور خلوص دل سے وہ بندے نے اپنا جو وقت ہے اس کے اندر لگایا، تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ پھر نماز بھی ان کو دعائیں دیتی ہے۔ جو اس نے عمل کیا ہوا ہوتا ہے وہ عمل بھی ان کو دعائیں دیتا ہے، عمل بھی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ بندہ تو اصل میں میرا یہ ہے جس نے مجھے اچھے طریقے سے کیا ہے۔ امام غزالی نے ایک حدیث شریف کو لکھا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کو جو ہے وہ سرکار نے درس دیا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کہ جانتے ہو کہ جب بندہ کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتے وقت وہ اگر صدق دل سے، خلوص دل سے، بڑی توجہ کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز جاتے جاتے اس کو دعائیں دیتی ہے، اس کے لیے خوش آمدید کہتی ہے اور اس کو خوشخبری دیتی ہے کہ میں جا رہی ہوں رب سے تیری شفاعت کروں، اور رب سے کہوں گی کہ میں ان کے پاس گئی تھی اور اس نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ مجھے ادا کیا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا اور توجہ کے ساتھ اس نے مجھے ادا کیا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر وہ بندہ توجہ کے ساتھ نماز نہ پڑھے اور اس کی توجہ جو ہے وہ ہو کسی اور کی طرف، اور وہ جو ہے وہ جیسے وہ ایک جانور ٹھونگے مارتا ہے اس طرح وہ نماز پڑھے، سرکار فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ نماز منافق کی نماز ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں نماز جاتے جاتے اس بندے کو بد دعا دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے میں تو تمہارے پاس آئی تھی، تم نے مجھے اچھے طریقے سے نہیں ادا کیا، تم نے مجھے اچھے طریقے سے پڑھا ہی نہیں ہے، میں تو تیرے پاس مہمان کے طور پر آئی تھی اور تو مجھے کس طرح ادا کر رہا ہے، تجھے تو چاہیے تھا کہ تو میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا۔ کیا ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں وہ آگے سے نماز کہتی ہے کہ رب تعالیٰ تیرا کچھ نہ چھوڑے، کہ یعنی اس کو بد دعائیں دے کر جاتی ہے۔ تو اس واسطے کہ اب ایک طرف خلوص سے عمل ہے، یعنی عمل کو بڑے اخلاص کے ساتھ کیا، سرکار نے اس کو مومن کی نشانی قرار دیا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس نے عمل کو اخلاص کے ساتھ نہیں کیا، سرکار نے اس کو منافق کی نشانی قرار دیا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بندہ خلوص کے ساتھ عمل کرتا ہے میرا رب ان کی توبہ کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ پرہیزگاری اتنا اعلیٰ اور عرفہ عمل ہے، اس کے سبب انسان کو عزت اور احترام حاصل ہوتا ہے۔ احترام، عزت بندے کو ملتی ہے۔ تقویٰ بھی پرہیزگاری کا ایک مترادف لفظ ہے۔ تقویٰ و طہارت جس بندے کے اندر آتی ہے اس کا نام دنیا سے صدیاں بھی گزر جائے تو کبھی بھی ان کا نام مٹتا نہیں ہے، نام ان کا زندہ رہتا ہے، کبھی بھی نہیں مٹتا ان کا نام۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، داتا صاحب بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ خواجگان حضرت سیال شریف علی سرکار، حضرت شرک پور شریف علی سرکار، تاجدار حضرت کیلہ ولی شریف علی سرکار، اور جتنے بھی رب کے بندے ہیں صدیاں گزر گئی ہیں، خدا کی قسم ان کو گزرے ہوئے نام ان کا آج بھی زندہ ہے۔ ان کا تقویٰ و طہارت جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جس کے اوپر عمل کیا تھا، نام ان کا آج بھی زندہ ہے، کیونکہ ان لوگوں نے رب کریم کی بارگاہ میں جو بھی عمل کیا تھا خلوص دل سے کیا تھا، ان کے دل تقویٰ کے ساتھ مالا مال تھے۔ انہوں نے وضو کیا وہ بھی رب کی رضا کے لیے، نماز پڑھی وہ بھی رب کی رضا کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں کیا تھا۔ اب یہ دیکھیں پھر ان کو بڑے اچھے احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں لوگوں نے دریافت کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا اتقاہم، ان میں سے جو سب سے زیادہ تقوی والا اللہ کی بارگاہ میں عزت والا بھی وہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے
عزت تو اصل وہی ہے نا کہ جس عزت کو اللہ نے عزت بنایا، عزت وہ ہے، احترام وہی ہے کہ جو احترام اللہ نے بنایا ہے، جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ بات میری یاد رکھنا کہ رب تعالیٰ جس بندے کو عزت دیتا ہے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، پوری دنیا بھی کبھی ان کے خلاف ہو جائے تو پھر بھی ان کی عزت میں کمی نہیں ہو سکتی، اور ان کی عزت تقوی کی وجہ سے ہے۔ اور جس کو رب ذلت دینا چاہے تو پوری دنیا بھی ان کو عزت دینا چاہے تو کبھی بھی ان کو عزت مل نہیں سکتی۔ عزت وہی ہے جو رب دیتا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ تو ذلت ہی ذلت ہے۔ اس ذلت کے ساتھ جس کو انسان عزت سمجھتا ہے، فرمایا وہ عزت نہیں ہے۔ عزت یاد رکھنا وہی عزت ہے جو رب دیتا ہے، اور جو رب نے جس کو عزت بنایا ہے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام سے یہی تو مسئلہ پوچھا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے باقاعدہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ حضور نے فوراً جملہ بولا، فرمایا اتقاہم، ان میں سے جو تقوی والا ہے عزت والا بھی وہی ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں، سورہ حجرات کے اندر دوسرے رکوع میں موجود ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل کبھی نہیں ہوا، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کا خوف اس کے سینے کے اندر رہتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث شریف مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عقل التدبیر ولا ورع الکف ولا حسب کحسن الخلق۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے، یعنی غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ولا ورع الکف، ہمارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں معافی اور گناہوں سے اجتناب کرنے سے بڑھ کر کوئی تقوی نہیں، کوئی تقوی نہیں ہے۔ ولا حسب کا حسن الخلق، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی حسب و نسب نہیں ہے۔ تین چیزوں کو سرکار نے بیان کیا۔ پہلے نمبر پر اگر کسی بندے نے کسی عقل مند کو دیکھنا، دیکھو کہ اس کے اندر تدبر کتنا ہے، اس کے اندر فکر کتنی ہے۔ اب فکر کس بات کی کہ وہ اپنے رب کو یاد کتنا کرتا ہے، فکر اس بات کی کہ وہ اپنے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے جو ہے وہ نقش قدم پر کس درجے تک چلتا ہے، قرآن جو ہے وہ قرآن کے اوپر وہ بندہ عمل کتنا کرتا ہے۔ فرمایا وہ کتنی غور و فکر کرتا ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا ایک بندہ 100 رکعت نفل پڑھتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو قرآن پاک کی ایک آیت اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے۔ فرمایا ایک آیت چھوٹی سی ہے، چاہے وہ 2 لفظوں کی 3 لفظوں کی ہو، فرمایا ان کا ایک آیت پڑھنا، ایک طرف 2 وہ 100 رکعت نماز پڑھنے والا ہے، فرمایا میرا رب ایک آیت کے اوپر تدبر کرنے والے کو 100 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا یعنی رب نے اس کو ایک اہم ترین ایک معاملہ جو ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا ولا ورع الکف، فرمایا کہ گناہوں سے بچنا اس سے بڑھ کر کوئی تقوی نہیں ہے۔ یعنی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ تقوی کیا چیز ہے، تو فرمایا تقوی یہی ہے گناہوں سے بچا جائے۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے معاملے کو بیان کیا۔ اب یہ وقت گزرتا گیا تو ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ اے ابی بن کعب یہ تو بتاؤ تقوی کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا، فرمایا تقوی یہ ہے ایک بندہ خار دار جھاڑیوں سے گزرے، گزرتے وقت اور رستہ بھی تنگ، تو گزرتے وقت وہ بندہ اپنے کپڑوں کو سمیٹے کہ کہیں میرے کپڑے کو وہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے اور کپڑے خراب نہ ہو جائے، داغا نہ نکل آئے۔ فرمایا جس طرح بندہ گزرتے وقت اپنے دامن کو کپڑوں کو بچاتا ہے، اسی طرح وہ بندہ گناہوں سے بچاتا ہے تو اللہ اس کو تقوی کا درجہ عطا فرماتا ہے۔
یہ گناہوں سے بچنا یہ تقوی ہے، گناہوں سے بچنا یہ تقوی ہے۔ اور یہ بیان کس نے کیا؟ حضرت عمر کے کہنے پر حضرت ابی بن کعب، اور حضرت ابی بن کعب وہ ہے کہ جن کا قرآن اللہ کے پاک نبی علیہ السلام سننا کرتے تھے، صحابہ میں بہت بڑے قاری تھے۔ اور اسی طرح صاحب قوت القلوب میں یہ بات موجود ہے کہ آپ ارشاد فرماتے کہ تیسری جو بات تھی وَلَا حَسَبَكَ حُسْنِ الْخُلْقِ، فرمایا اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز اچھی نہیں ہے، اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز اچھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بڑا کچھ بیان کر سکتا ہوں کہ اخلاق بندے کا ہے تو نماز بھی سلامت ہے، اخلاق بندے کا اچھا ہے تو اس بندے کے نوافل بھی سلامت ہے، نیکی کرنا بھی سلامت ہے، اس بندے کا کوئی بھی راہ خدا پر دینا وہ بھی سلامت ہے۔ وگرنہ جس بندے کا اخلاق اچھا نہیں ہے وہ کبھی کروڑوں کے صدقات کرتا پھرے، پوری دنیا جو ہے رب کے رستے میں دے ڈالے، باوجود اس کے میری بات یاد رکھنا، اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو سارے کا سارا وہ جو ہے وہ رائے گا چلا جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اگر اس بندے کے مٹھاس، اس کے زبان کے اندر بول جو ہے وہ اس کے اچھے نہیں ہے، اس واسطے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیں بڑی قابل توجہ یہ بات ہے، صاحب قوت القلوب یہ ایک کتاب کا نام ہے، بڑی اہم ترین کتاب ہے، لکھنے والے حضرت ابو طالب مکی ہے۔ انہوں نے توبہ کے باب میں ایک سچی علامات توبہ کے یعنی ذیل میں اسرائیلی روایات کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ یعنی حضرت ابو طالب مکی نے اپنی کتاب قوت القلوب میں پہلے جو گزرے ہوئے لوگ تھے ان لوگوں میں سے ایک ایسے بندے کی توبہ کے بارے میں اس کی جو حکایت ہے اس کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نبی علیہ السلام نے ایک شخص کی توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، اور بندہ کون سا تھا کہ اس نے ایک جرم کیا تھا، تو اس نے 60 سال تک رب کی عبادت کی۔ اللہ کے جو نبی تھے اس وقت انہوں نے رب سے کہا کہ اللہ اس بندے کی توبہ کو تو قبول فرما لے، 60 سال گزر گئے عبادت کرتے ہوئے، اس کی توبہ قبول فرما لے۔ تو اس وقت پھر اس نبی پر اللہ کریم کی طرف سے ایک وحی نازل ہوئی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وعزتی وجلالی لو شفع فیہ اہل السماوات والارض۔ توجہ سے بات سننا، ایمان والی بات ہے۔ اس وقت اللہ نے وہی نازل فرمایا میرے فرشتے میرے نبی علیہ السلام کو جا کر کہو میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے، لو شفع فی اہل السماوات والارض، اس بندے کے بارے میں تو صرف آپ ایک نبی ہو نا جنہوں نے سفارش کی ہے، اگر اس بندے کے بارے میں آسمان کی جتنی مخلوق ہے، زمین کی جتنی مخلوق ہے، فرمایا وہ ساری کی ساری مخلوق جمع ہو کر مجھے کہے اس بندے کو معاف کر دیا جائے، فرمایا معاف پھر بھی نہیں کروں گا۔ کیا جرم ہوگا اس کا؟ اس نے غلطی کیا کی تھی؟ رب تو کہتا ہے کہ اب شرک سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے، اگر کوئی بندہ شرک کر کر بھی آتا ہے تو میرا رب اگر وہ شرک سے سچی توبہ کرتا تو میرا رب شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، کلمہ شریف پڑھتا ہے، سرکار کے غلاموں میں شامل ہوتا ہے، رب تو اس کو بھی معاف کرتا ہے۔ لیکن یہ بندہ کون سا تھا جس نے کوئی غلطی ایسی کر ڈالی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی سفارش کر رہے جو اس وقت کے نبی تھے پہلی قوموں کے، اور پھر رب نے فرمایا وعزتی وجلالی، فرمایا لو شفع اہل السماوات والارض، فرمایا کبھی آسمان اور زمین کے جتنے لوگ بھی ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں پھر مجھے کہے کہ اس بندے کو معاف کر دیا جائے، میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اس نبی نے کہا رب سے اے اللہ اس کی معافی کیوں نہیں ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اس لیے نہیں ہے، وجہ اس کی کیا؟ وَحَلَاوَةً ذَلِكَ الذَّنْبِ الَّذِي تَابَ مِنْهُ فِي قَلْبِهِ، فرمایا یہ توبہ صرف کرتا ہے لیکن جو گناہ ہے، جس گناہ سے یہ معافی مانگنا چاہتا ہے وہ گناہ کی لذت تو اب بھی اس کے دل کے اندر موجود ہے، کہ بندہ اپنی زبان سے کہتا پھرے مجھے معاف کر مجھے معاف کر، لیکن گناہ سے نفرت نہیں ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے توبہ کی شرائط میں سے، اور توبہ کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جس گناہ سے بندہ معافی مانگ رہا ہے اس گناہ کی حلاوت مٹھاس نہ رہے، وہ نکالنی پڑے گی۔
اس کا جو سینہ ہے، اس کے اندر جو دل ہے، کہ بندہ کہتا کہ یا اللہ میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، تو صرف زبان کی کلام نہ ہو، بلکہ وہ جو گناہ ہے اس گناہ سے اس کو نفرت بھی ہو۔ تو جب گناہ سے نفرت ہوتی ہے پھر شرمندگی پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شرمندگی جو بندے کو ہوتی ہے، اللہ اس شرمندگی کی وجہ سے ہی بندے کی توبہ کا قبول فرماتا ہے۔ اب وہ جو بندہ تھا، فرمایا میرے نبی علیہ السلام یہ بندہ جو 60 سال سے توبہ کر رہا ہے، توبہ اس کی کیسے قبول کروں؟ اس بندے کی زبان پر صرف الفاظ ہے، دل تو ویسے ہی اس کا کافر ہے، منافق ہے، اور اس گناہ سے جو ہے یہ نفرت کر رہی تھا۔ نفرت جب تک بندے کے گناہ سے نہ ہو، دل کے اندر پیدا نہ ہو، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ میری بات یاد رکھنا، لوگ حج نہیں کر کے آتے، لوگ عمر شریف سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کے آتے ہیں۔ حج شریف، حج کے بارے میں تو سرکار کی حدیث ہے کہ حج جب بندہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہوتا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، لیکن وہ حج کر کے آتا ہے، گناہ پھر شروع کر دیتا ہے۔ فراڈ اسی طرح ہوتے ہیں، زیادتیاں اسی طرح ہوتی ہے، زبان کے اندر بد کلامی اسی طرح ہوتی ہے۔ سرکار کی بارگاہ کا نہ حیا، نہ مکہ شریف خانہ کعبہ شریف میں بیٹھنے کا حیا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ صرف سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، تاکہ لوگ ان کو یہ نہ کہے کہ دولت ہی تو حج کرنے کے لیے نہیں گیا، لوگ تانا نہ دیں دولت ہی تو وہ وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے کیوں نہیں گیا۔ فرمایا یہ سارے دھوکے ہیں، یہ فراڈ ہے۔ فرمایا توبہ تب قبول ہوتی ہے کہ جب بندے کا من کہے کہ آج کے بعد یہ گناہ کبھی میں نہیں کروں گا۔ گناہ سے نفرت نہ ہو تو کبھی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں میری بات آپ کے سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ یہ بڑی اہم ترین بات میں نے کہی ہے کہ ایک نبی رب سے کہہ رہے ہیں کہ لو شفاعہ، ان کے جواب میں رب کہہ رہا ہے وعزتی و جلالی، کہ میرے نبی مجھے اپنی عزت کی اور میرے جلال کی قسم ہے، نہیں میں تمہاری بات مانوں گا، نہیں پورے آسمان پوری زمین کے لوگوں کی بات مانوں گا اگر جمع ہو بھی جائے، جب تک کہ یہ بندہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ سے نفرت نہیں کرے گا۔ ویسے ہی کرتے ہیں، بندے کو محسوس ہی نہ ہو کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو وہ تو بندہ پھر اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے نہیں ہیں، ان کی زبان پہ الفاظ ہے، توجہ میری طرف کرنا ذرا، کہتے نہیں یار میں نے تو کبھی کسی کو تکلیف دی نہیں ہے، کہتے ہیں نا میں نے پوری زندگی میں تو کوشش کرتا، میں نے تو کبھی زبان سے کسی کو کچھ کہا ہی نہیں ہے، یار نہ میں نے کبھی کوئی گناہ کیا۔ ایک بندہ میرے پاس کہتا میں نے پوری زندگی میں جو ہے وہ کبھی میں نے جو ہے وہ جرم نہیں کیا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ تو مجھے بتاؤ تو صحیح، میرے سامنے تو تم کہہ لو گے، میرے سامنے تو تم کہہ لو گے، تو کیا رب کے سامنے تم فراڈ نہیں کر سکتے؟ یہ تو کام، یہ تو سوچ تمہاری فرشتوں جیسی ہے، اللہ کرے ایسی ہو جائے۔ کہتا میں نے کبھی جرم نہیں کیا، لیکن کیا سرکار کی سنت کا تارک ہے؟ کہتا میں نے کبھی گناہ نہیں کیا تو نماز پڑھتا نہیں ہے، کہتا میں نے کبھی کوئی ایسی نافرمانی رب نے کی نہیں میں نے کی، تو کیا کام ہے اس کا؟ مسجد کے قریب تک نہیں آتا۔ کیا نماز چھوڑنا گناہ نہیں ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیا زکوٰۃ تو اس کے اوپر فرض ہے تو زکوٰۃ چھوڑنا یہ گناہ نہیں ہے؟ سرکار فرماتے اس کی ساری دولت حرام ہو جاتی ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض اور دیتا نہیں ہے، پوری کی پوری دولت اس کی حرام ہوتی ہے۔ یہ سرکار کی حدیث ہے، یہ جرم نہیں ہے، یہ معاذ اللہ یہ آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھنا یہ جرم نہیں ہے، اور دل کے اندر رب کی محبت نہ آنا، اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ بڑا بڑا جرم ہے، لیکن آگے سے کہتا میں نے تو پوری زندگی کبھی کسی کو کچھ کہا ہی نہیں، کہتا میں نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ کے پاک نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے؟ معصوم کا مطلب ہوتا ہے وہ کبھی گناہ کار ہی نہیں سمجھتے، رب نے ازل سے ان کو پاک پیدا کیا ہوا ہے، لیکن باوجود اس کے قرآن کہتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں دن کے اندر 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، انی تبت الیک، یا اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ جبکہ نبی پاک ہوتے ہیں وہ تو توبہ، وہ کس بات کی توبہ کرتے ہیں؟ وہ ایک وضاحت علیحدہ ہے۔ بات یاد رکھنا، جو بندہ
جتنا رب کے قریب ہوتا، پرہیزگار ہوتا، وہ اتنا ہی رب سے ڈرتا ہے۔ اور یہ باتیں صرف ان لوگوں کی ہوتی ہیں کہ جو لوگ رب کے قریب ہونا نہیں چاہتے اور بالکل وہ دور ہوتے ہیں اور آگے سے اپنے آپ کو سب سے زیادہ سچا آدمی سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں بغداد شریف کے اندر، وہ 30 سال ہو گئے تھے وہ روتے ہوئے ان سے آ کر کسی بندے نے پوچھا کہ حضور آپ نے کیا جرم کر ڈالا کہ جس کی وجہ سے میں نے آپ کو دیکھا کہ 30 سال گزر گئے آپ توبہ کر رہے ہو، رب سے معافی مانگ رہے ہیں، جبکہ میں آپ کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں اور میں ہی آپ کو دیکھتا ہوں کہ کبھی ایک آپ نے سنت بھی نہیں چھوڑی ہے، رب کی نافرمانی کرتے ہوئے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس بزرگ نے جو بات کہی بڑی قابل توجہ ہے۔ نام تھا ان کا حضرت امام عبد الرحمن، دنیا میں ان کا نام تھا۔ فرماتے بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ میری بازار کے اندر دکان تھی، آج سے 30 سال پہلے بازار کے اندر کسی وجہ سے حادثہ پیش آیا، آگ لگ گئی دکانوں کو۔ کہتے دکانوں کو آگ لگی، کہتے ساری دکانیں جل کے راکھ ہو گئی، میری دکان بچ گئی۔ جب میری دکان بچی نہ تو میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں شکرانے کے 2 رکعت نفل پڑھ دیے۔ تو میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میری دکان تو بچ گئی۔ کہتا جب میں نے یہ بات کہی تو میرا جو روحانی فیض تھا بند ہو گیا۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ جو بزرگ لوگ ہوتے کیا کہ پوچھا گیا تھا اس میں پریشانی کی بات کیا تھی؟ یہ تو آپ نے شکر ادا کیا چلو میری بچ گئے۔ فرمایا اس وجہ سے کہ جو ساتھ والے تھے ان کا درد میرے سینے کے اندر نہیں آیا تھا کہ ان کو نقصان کتنا ہوا تھا، مجھے اپنی پڑ گئی تھی کہ میری دکان بچ گئی تو شکر ہے، جبکہ درد جو پڑوسی کا تھا وہ پڑوسی کا درد آئے نہیں۔ مجھے اس وجہ سے شرمندگی ہو رہی، آج تک 30 سال ہو گیا توبہ کرتے ہوئے، پتہ نہیں میری رب نے توبہ قبول کی کہ نہیں۔ اور آج ہمارے پڑوس میں کتنے بچے کتنے بھوکے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے ایسے لوگ نادار ہیں، کس حد تک مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کبھی توجہ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی توجہ، کرتے نہیں اللہ ماشاءاللہ۔ ہر ایک کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں، میں ایک معاشرتی طور پر یہ بات کر رہا ہوں۔ آج کیا ہے سب کچھ پاس ہے ہونے کے باوجود بھی توجہ نہیں۔ ہر بندے جانتے بھی ہوتے ہیں اور وہ اگر وہ کسی سے 1 مرتبہ 2 مرتبہ سوال کر بھی دے، حالانکہ کئی روح پوش ہوتے ہیں وہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لیکن کیا ہے اگر وہ کر بھی دے تو دینے والا تنگ آ جاتا ہے۔ خدا کی قسم حضرت رابعہ بصری کی بات مجھے یاد آ گئی۔ آپ نا رات جب ہوتی تھی نا تو رات کے وقت آپ مصلی بچھاتی، دنیا والے سو جاتے تو آپ اللہ سے کہتی یا اللہ دنیا والوں نے ہمارے لیے دروازے بند کر دیے، تو یہ ایک ایسی ذات ہے جس نے میرے لیے دروازہ کھولا ہوا۔ یہ حقیقت بات، آپ کسی بندے کے دروازے پر چلے جتنا بھی آپ کا قریبی ہے سکا 1 مرتبہ جاؤ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ تنگ آ جائے گا، اس کی عادت بن گئی۔ مولوی لوگ ہیں، علماء قاری ہیں، ہمیں پتہ ہے مسجد کے لیے کسی کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ، مدرسے کے لیے کہتے ہیں تو وہ بعد کا ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں عادت ہے۔ کس بات کی عادت ہے؟ ذات کے لیے مانگ رہے ہیں، یہ تمہاری آخرت بچانے کے لیے مانگ رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور اپنے صحابہ کو فرمایا کرتے تھے کہ میرے صحابہ کہ تم جاؤ جا کر ان کے گھروں سے زکوٰۃ لے کر آؤ، اگر نہیں لاؤ گے تو رب کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ فرستادے جو ہوتے ہیں جو بھیجے جاتے ہیں یہ آخرت کو بچانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی بات ہے دنیا والے منہ پھیر جائیں گے، لیکن خدا کی قسم وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا باپ کبھی بھی منہ نہیں پھیرے گا، کبھی منہ نہیں پھیرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بات چل رہی تھی توبہ کی، موضوع یہ اس لیے اختیار کیا تھا کہ نبی علیہ السلام رمضان شریف سے پہلا جو ہفتہ ہوتا تھا نا، حضور بھی آخری دن میں یا کچھ دن پہلے رمضان شریف کے بارے میں ترغیب دلایا کرتے تھے۔ آج وہ سنت سمجھتے ہوئے یہ موضوع میں نے تیار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع،
آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو کا نکل آنا، پتہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِن كَانَ مِثْلَ الرَّأْسِ الذُّبَابِ، اگر وہ مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آیا، کس لیے؟ من خشیت اللہ، رب کے خوف سے۔ رب کی ذرا دیکھنا، وہ حضرت رابعہ بصری والی بات ذہن کے اندر رکھنا کہ آپ دنیا کے سامنے رو جائے فضول کریں گے آپ، اس رب کی بارگاہ میں رب کہتا صرف مکھی کے پر کے برابر۔ دنیا کے سامنے اپنا رونا دھونا رکھو، دنیا منہ پھیرے گی، لیکن اللہ کی قسم رب کی بارگاہ میں رکھو گے رب خوش ہوگا۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کے خوف سے اللہ کی بارگاہ میں ثم تصیب شیئا من حر وجہ الا حرمہ اللہ علی النار، فرمایا وہ آنسو نکلا تھا تمہارے رخسار پر پڑ گیا، فرمایا رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تجھے جہنم میں کبھی بھی جانے نہیں۔ یہ رب کی شان ہے، یہ صرف رب کی شان ہے کہ جب رب کی بارگاہ میں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ آپ کو بڑی مزے کی ایک حدیث سنانے لگا ہوں، حضرت حسم بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کیا توبہ کے بارے میں۔ ایک بندہ سامنے بیٹھ کر حضور کی بات سن کر رو پڑا، ایک بندہ رو پڑا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر اس بندے کے بارے میں، بندہ رو رہا تھا سامنے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لو شہدکم اليوم، فرمایا کل مؤمن علیہ من الذنوب کامثال الجبال الرواسی لا غفر لهم ببکاء هذا الرجل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بندہ رو رہا ہے نا رب کے خوف سے، اس کی آنکھ سے جو آنسو نکلا ہے، فرمایا سرکار ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اس وقت اگر پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور اس بندے کے پاس کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، اور ان کے گناہ کتنے ہو؟ فرمایا اتنے پہاڑوں کے ذرے نہ ہو جتنے ان ایک ایک بندے کا گناہ ہو۔ فرمایا یہ جو بندہ رو رہا ہے اس کے رونے کی وجہ سے اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ رب کے خوف سے رویا ہے، اور اس کے رونے کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں میرے رب کے فرشتے اس کے پاس بیٹھے، وہ بھی زار پردان ہو رہے ہیں۔ یہ ہے رب کا خوف جب بندے کے اندر آتا ہے، اور بندہ کس درجے کا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں اس بات سے خوف آتا ہے، سچی بات ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنا تن من ہر چیز قربان کر کے جو ہے وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ قبول فرما لے، اور ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق کا واقعہ نہیں سنا کہ عید والے دن آپ رویا کرتے تھے، یعنی عید یہ چھوٹی جس کو ہم کہتے ہیں عید الفطر، آپ رویا کرتے تھے، لکھا کتابوں کے اندر۔ تو کہتے لوگ کہا کرتے جی آپ تو خلیفہ وقت ہو، آپ کیوں روتے ہو؟ تو بتا یار روتا اس لیے ہوں کہ رمضان شریف کے روزے رکھے، پتہ نہیں روزے بھی قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اور ہم لوگ کون ہیں؟ جب ہمیں کوئی روزے کے بارے میں پوچھ رہا تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہاں ایک روزہ بھی نہیں چھوڑا ہم نے، کیا ہماری تو بچی نے بھی ایک روزہ نہیں چھوڑا، ہمارے تو بچوں نے بھی ایک روزہ نہیں چھوڑا۔ کتنا یعنی فخر، اور ہم ٹھٹراتے ہوئے یہ الفاظ بولتے ہیں، خدا کی قسم۔ حضرت عمر رو رہے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ وہ تنکا رکھ کر اپنے ہاتھ کے اوپر رو رہے ہیں، اور کہتے تھے کاش کہ میں یہ تنکا ہی ہوتا، عمر تو اس سے قیامت والے دن حساب نہ لیا جاتا۔ یہ وہ عمر تھے۔ صبح ہوتی نا تو شام جب ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد نبی شریف کے کونے میں بیٹھ جاتے، محراب شریف یا کسی حصے میں بیٹھ جاتے۔ محراب سے مراد چونکہ اس وقت محراب شریف نہیں تھے، مطلب کو کونے میں بیٹھ جاتے، بیٹھ کر نا سارا دن صبح سے لے کر شام تک دیکھتے کہ عمر تم نے پہلے گھنٹے میں کیا کیا، دوسرے میں کیا کیا، تیسرے میں کیا کیا، شام تک ایک ایک لمحہ یاد کر کر کے ساتھ روتے بھی، اور جو نیکی کی ہوتی تو رب سے کہتا ہے یا اللہ عمر کی نیکی قبول فرما لے۔ جب صبح ہوتی تو ساری رات کا جو ہے وہ ایک ایک گھنٹہ گنتے، لمحات گنتے، اور دیکھتے کہ عمر نے اس وقت کیا کیا۔ یہ وہ عمر تھے۔ ہماری کیفیت کیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ حساب ہر بندے نے اپنا دینا ہے، قبر اپنی ہے، اس کے اندر ہر بندے سے علیحدہ پوچھا جانا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، میں نے یہ حدیث کل میں نے یہ حدیث پڑھی ہے۔ حدیث یہ میں نے پہلی مرتبہ ہی پہلے بھی پڑھی تھی، لیکن کل یہ میں نے تازی پڑھی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جہنم کی طرف میں جس وقت گیا نا، جہنم کو دیکھا تو جہنم کے اندر طرح طرح کی وادیاں ہیں،
ہر وادی کی آگ دوسری وادی سے علیحدہ خطرناک ہے، ٹھیک ہے، ہر وادی کی، ہر گڑھے کی آگ دوسرے گڑھے کی آگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک ایسی وادی، ایک ایسا گڑھا بھی موجود ہے، ایسا گڑھا موجود ہے کہ جس گڑھے سے جہنم کے دوسرے گڑھے ایک دن کے اندر 400 مرتبہ رب سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ ہماری آگ اس آگ کے اندر نہ چلی جائے۔ فارمیلٹی نہیں ہے بھائیو کہ آپ لوگ سمجھے کہ میں تمہیں صرف مزہ لذت دینے کے لیے بات کر رہا ہوں، نہیں، 400 مرتبہ ایک دن کے اندر وہ پناہ طلب کرتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ لرز گئے، جسم کانپنے لگا۔ تو صحابہ نے پوچھا محبوب اس کے اندر وہ کون لوگ بدقسمت جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اندر ریاکار لوگ جائیں گے۔ نماز پڑھی، اپنے آپ کو نمازی کہلوایا، حج کیا، اپنے آپ کو حاجی کہلوایا۔ کبھی زندگی کے اندر آپ نے یہ بھی سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نام کے ساتھ کبھی حاجی کہلوایا، لکھوایا؟ کیا حضور نے حج نہیں کیا تھا؟ حضور نے حج فرمایا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ فرمایا تھا۔ کہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ سرکار نے فرمایا کل حاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ حاجی تھے۔ کوئی بندہ کسی کو حاجی کیا بھی دیتا ہے، وہ اس میں کوئی جرم نہیں ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دکھلاوا اتنا خطرناک عمل ہے۔ حضور کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے سامنے بیٹھا کرتے تھے تو سرکار فرمایا میرے صحابہ، مجھے اپنی امت سے بالکل یہ خطرہ نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد کلمہ شریف پڑھنے کے بعد دوبارہ بتوں کے آگے اپنے سر کو جھکائے گا۔ اتنا یعنی اتھینٹک، اور سرکار نے ایکان یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ یہ گارنٹی سرکار نے دی ہے کہ کلمہ شریف پڑھ لیا اور پھر جا کر بتوں کے آگے سر کو جھکائے، فرمایا نہیں، مشرک میری امت نہیں ہوگی۔ سرکار نے فرمایا مجھے جس چیز کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ میری امت جو عمل کرے گی وہ ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گی۔ نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، زکوٰۃ دے گی، لائنیں بنا کر، یہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر آپ لوگ دیکھو گے لائنیں بنا کر لوگوں کو ذلیل کیا جائے گا آٹے کی بوری دینے کے لیے۔ معاذ اللہ، ایسی صورتحال ہوتی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا جو کہ دور آ تو ہر چیز آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا محبوب سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا عمل یہ ہے کہ تم جس ہاتھ سے دیتے ہو نا، تمہارے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ ہی نہ چلے کہ تم کیا دے رہے ہو۔ یہ تہجد کی نماز اس وقت بھی 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ کوئی بندہ دن کے اندر 2 رکعت نفل پڑھتا وہ بھی تو 2 رکعت نفل ہے۔ اب جو دن کے اندر پڑھتا ہے اس کا ثواب کم ہے، تہجد کی نماز کا ثواب زیادہ کیوں ہے؟ سوچو ذرا، تہجد کی نماز کا ثواب زیادہ کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تہجد کی نماز کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ ایک بندہ پوری دنیا جتنا سونا، پوری دنیا شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اتنا سونا بھی خیرات کر لے، فرمایا اتنا ثواب اس کو نہیں ملے گا جتنا تہجد کے وقت اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھنے والے کو اللہ دیتا ہے۔ محدثین نے لکھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ تہجد کے وقت یا رب ہوتا یا رب کا بندہ اکیلا بیٹھا ہوا، اس میں تیسری بات نہیں ہوتی۔ میں تو بچوں کی ڈیوٹی لگا رہا تھا کہ ماشاءاللہ میں نے بتایا تھا کہ 22 ہمارے بچے ہیں، طلباء ہیں کہ جو نماز تراویح کے لیے تیار ہیں، یعنی مسجدوں میں کچھ بچوں کی ڈیوٹی لگ بھی گئی ہے۔ میں نے نا ان کو، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں ایک آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، آپ کا امام ہوں، میں ان کو بھی یہ بات بتا رہا تھا کہ بیٹا جس جگہ پر بھی قرآن سنانا صرف اپنے رب کی رضا کے لیے سنانا، نہ دل کے اندر لالچ ہو، نہ دماغ کے اندر سوچ فاسد ہو، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کسی کو اپنی آواز کی خوبصورتی دکھانے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، صرف رب کے لیے کرنا ہے۔ باقی جو تمہاری قسمت میں جو رزق لکھا ہے وہ زمین کی تہوں کے اندر بھی وہ رب تجھے عطا فرمائے گا۔ اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ مالک بڑا کریم ہے۔ حضرت رابعہ بصری کا وہ واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا ہے نا، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ سعدی نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ ایک شیخ سعدی کا بھی واقعہ ہے کہ حضرت شیخ سعدی تشریف فرما تھے تو آپ نے نا لوگوں سے قرضہ بڑا لیا ہوا تھا، تو قرضہ صرف اس لیے لیتے تھے کہ ایک کوئی اللہ کے راہ میں کوئی غریب کوئی بندہ مانگنے والا آ جاتا تو لوگوں سے پیسے لے لے کر اس کو رب کے راستے میں دے دیتے، اس کی مشکل کو حل کر دے۔ قرضہ بڑے ہی آپ کے اوپر چڑھ گیا، حتیٰ کہ
ایک دن ایسا آیا کہ جناب آپ کا جو صحن تھا سارے قرضہ لینے والے وہ بھر گیا. جب وہ بھرا جو بھی آتا تو آپ فرماتے اس جگہ پہ بیٹھ جا, جو بھی آتا فرماتے اس جگہ پہ بیٹھ جا. حتیٰ کہ اب آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مہمان نوازی بھی کرتے تھے, ان کو پانی بھی پلانا تھا. اب جنہوں نے قرضہ آگے ہی لینا تھا ان کو اگر پوچھے کہ جی پانی پی لو یا کھانا کھا لو تو وہ کہیں گے کھانا بعد میں, پہلے ہمارا قرضہ دو. تو اس کو باقاعدہ وہ طنز سمجھے گا. نبی علیہ الصلوۃ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اب کیا ہوا کہ آپ تشریف فرما تھے تو ایک بچہ جو ہے اس وقت میٹھا بیچنے والا آ گیا. گڑ تھا یا بعد میں کھیل کہا تھا یا کوئی بھی تھا, بیچنے والا آیا تو آواز نہیں تو آپ نے فرمایا خادم کو بھیجا اس بچے کو بلاؤ. اب وہ بچہ آیا تو بچے کو کہا یہ سب کو دے. کتنے کا؟ اس نے کہا جی اتنے کا. کہا سب کو دے دو. سب کو دے دیا گیا. بندے تھے پاس وہ ہنسنے بھی لگے, غصہ بھی آنے لگا. آگے قرضہ بڑھا تو ان سے لے کر یہ سب کو دے دیا. اب اس نے کہا جی اتنے پیسے دو. آپ نے فرمایا تو بھی بیٹھ جا, آگے قرضہ لینے والے تو بھی یہاں پر بیٹھ جا. اب وہ بچہ بیٹھ گیا. بچہ تھا صبر نہ ہوا. تھوڑی دیر بعد کہتا جی شیخ صاحب پیسے دیں, میں نے گھر جانا ہے, اپنی ماں کے لیے روٹی لے کر جانی ہے, میرا باپ بھی سر کے اوپر نہیں ہے, غریب لوگ ہیں ہم. فرماتے بیٹھ جانا. دوسرے جب بیٹھے تو پھر بیٹھ جا اور انتظار کر. تھوڑی دیر گزری تھی تو بچہ رونے لگ پڑا. جب بچہ رونے لگ پڑا تو ہوا اس طرح کے دروازے کو دستک باہر سے ہوئی. ایک بندہ آیا, کہتا حضور بڑی دور سے آیا ہوں, یہ نذرانہ ہے, کئی ہزار درہم تھے. کہا اس کو قبول فرما لے. میں رات کا سوچ رہا تھا تھوڑا لیٹ ہو گیا تو اس کو قبول فرما لے. آپ نے وہ پکڑا تو سب کو قرضہ عطا فرما دیا. سارے چلے گئے. مخادم پاس تھا تو کہا یہ وجہ کیا بنی ہے, وجہ کیا بنی؟ آپ نے جو جملہ ارشاد, بات بڑی لمبی ہے, بات ختم کرنے لگا. آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا, آپ نے ارشاد فرمایا بات یہ تھی کہ یہ جتنے لوگ بندے بیٹھے تھے ان میں سے رونے والا ایک بھی نہیں تھا. وہ بچہ رونے والا تھا تو میں نے رب سے کہا تھا کہ یا اللہ اگر ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں ہے, ان بندوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے, ان کے اندر صرف انتقام ہے, تو ایک بچہ تو آیا جو تیرے رستے میں رونے والا ہے. کہتا میں نے رب سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم فرمایا, سب کا قرضہ اتر گیا. تو جب ایک دنیاوی اعتبار سے کسی کا قرض اتارنے کے لیے رب کی بارگاہ میں آنسو اتنے قبول ہے, تو جو بندہ اپنے رب کے لیے روتا تو سوچو تو صحیح رب اس کے اوپر کتنا مہربان ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے باقاعدہ, حضرت زید بن ارقم سے یہ روایت ہے. فرماتے ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیما اتقن نارا قال بدموع عینیک. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ تو بتائے تو صحیح ہمیں کہ میں دوزخ سے بچنا چاہتا ہوں, کس طرح دوزخ سے بچوں؟ ایک بندے نے سوال کیا سرکار سے, یا رسول اللہ دوزخ سے بچنا چاہتا ہوں تو جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فإن عینا بقت من خشیت اللہ لا تمسها النار. فرمایا رب کے خوف سے آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو اللہ اس کو جہنم سے محفوظ فرما دیتا ہے. اس واسطے رمضان شریف کا مہینہ اپنے آپ کو سست نہیں کرنا. رب نے تمہارے لیے سارے انتظامات کیے ہیں اور وہ کرتا ہر سال کرتا ہے. سب سے بڑا انتظام تمہارے لیے یہ کیا ہمارے لیے, رب ہمارے دشمن شیطان کو سمندروں کی تہوں میں باندھ دیتا ہے کہ جو الٹے کام کرواتا ہے, جو جلد بازی کرواتا ہے, وہ سب وہ باندھ دیا جاتا ہے. اب اس کے آگے آپ خود مختار ہو کہ روزے رکھنے ہیں یا آپ لوگوں نے روزے چھوڑنے ہیں, عبادت کرنی ہے, ٹائم ہے تو اعتکاف بیٹھنا کہ نہیں بیٹھنا, یہ اب آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ یا فجر کی نماز پڑھتے ہی جلدی جلدی نکل جانا تو پھر عبادت کا ٹائم نہ دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد چند منٹ کے لیے بیٹھ جاتا ہے رب ان کو کئی صدیوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. رمضان شریف کا مہینہ کوشش کرنا دینی تعلیم کے لیے. میں بھی آپ لوگوں جیسا ہوں, سیدھی سی بات ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں, لیکن میں آپ لوگوں سے سیدھی سی بات زیادہ جاگتا ہوں. جس صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. صبح تقریباً 2 بجے کے بعد اٹھ جاتا ہوں اور رات کو 10 بجے یعنی تراویح پڑھ کے, اور سارا دن پھر ہم نے بچوں کو پڑھانا بھی ہوتا ہے, لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دی جائے. تو فجر کی نماز کے بعد باقاعدہ اللہ کے فضل سے بڑے اتھینٹک موضوع میں تیار کر رہا ہوں کہ جو آپ لوگوں کو علم دیا جائے. جب تک سرکار نے فرمایا کہ میری امت علماء کے پاس بیٹھی رہے گی, وہ شیطان کے شکنجوں سے بچی رہے گی.
اب آپ نے ہمارے پاس بیٹھنا ہے، ہم نے آپ کو تعلیم دینی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بابرکت جو مہینہ آنے والا ہمیں یہ نصیب فرمائے اور ہمیشہ